بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میری ویڈیو کا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا اور مکمل واقعہ۔ پہلا واقعہ میں پیش کر چکی ہوں اور ڈسکرپشن دے دوں گی۔ خوابوں کی درست تعبیر۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ بابرکت قمیص۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیض دے کر بھیجی اور کہا، یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ دعائے یوسفی کی برکتیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے اسے لگاتار 2 مرتبہ جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ 70 زبانوں میں کلام۔ جب آپ عزیر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لیں؟ یقیناً یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب
علیہ السلام کے پہلوئے مبارک ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ ویوز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔